سورج میں روشنی کس نے رکھی؟ چاند میں چاندنی کس نے رکھی؟ زمین میں اگانا کس نے رکھا ہے؟ چھری میں کاٹنا کس نے رکھا ہے؟ بادلوں میں برسانا کس نے رکھا ہے؟ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ. سب محتاج ہیں اور صمد کون؟ اللہ. سب فقیر ہیں، غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا تو اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے وزیروں، سرداروں، حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ کس کو راضی کر لو؟ کس سے محبت کرو؟ کس سے مانگو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس کے سامنے جھک جاؤ؟ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حالات بنانے والا اللہ ہے. خوشیاں دینے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ تک پہنچ جانا، یہ ہے کامیابی. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو. سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے. سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ حضرت محمد. سب سے زیادہ سخی کون تھے؟ حضرت محمد. سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ حضرت محمد. سب سے زیادہ اچھے اخلاق کس کے تھے؟ حضرت محمد. جن کی شان سب سے اونچی، ساری صفات والے، ہر اعتبار سے ان کی اتباع کریں. ان کی نقل، کسی نہ کسی کی نقل مارتا ہے آدمی، تو نقل مارنی ہے تو کس کی مارو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، تو کس کے پیچھے چلنا ہے ہم نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکل، صورت، لباس، آپ کا چلنا، کھانا، پینا، ہر چیز کی رہنمائی ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو محفوظ کیا. چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، ہر چیز کو نقل کیا ہے، ہر چیز کی رہنمائی کی. دین کامل، مکمل. نبی کی اتباع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے. اب جس کو عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کر لے. سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی چاہیے تو نبی کا طریقہ اپنانا ہوگا. سب نابینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینا. اب منزل پر پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، خوشیاں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں. اور آپ کی اتباع میں سب سے پہلی چیز، اہم چیز نماز ہے. اب یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں. ارے بھائی آپ تو پڑھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.
کوئی مسلمان بے نمازی نہ، سب کو نمازی بنانا ہے۔ ایک ایس ایچ او کے پاس، اس کے پاس ایس ایچ او کے پاس، تھانے کا جو پولیس اسٹیشن کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر چوری ہو گئی، رات میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو نہیں کی، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو چوری، کیوں بھائی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بولو تو صحیح، جھوٹ بول رہا ہے، ایک گڑبڑا، چوری کی اس نے؟ وہ سچ بول رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی، لیکن ایس ایچ او بننے کے قابل ہے؟ بولو تو صحیح، دھیان سے نہیں سن رہے۔ چوری تو واقعی اس نے نہیں کی۔ اب کسی کے پاس جا کر بات کرو نا، وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی آپ تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب دین کو دنیا میں پھیلانا کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ کہ بھائی اس لیے تھوڑا تمہارے پاس ہے کہ تم نے چوری کی، کہ تم اس علاقے کے ذمہ دار ہو جہاں چوری ہونی نہیں چاہیے، اب ہو گئی، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کا سراغ لگانا۔ ہاں، سب کو نمازی بنانا ہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، یہ ہے تبلیغ۔ نیت کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اذان پہ بازار کیا ہونے چاہیے؟ بولو بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ او بھائی کدھر ہیں؟ اگر 100 دکانیں ہیں مسلمانوں کی مارکیٹ میں، تو کتنی دکانیں بند ہونی چاہیے اذان پہ؟ 100 ہونی چاہیے، ہوتی کتنی ہے؟ تو کہیں کوئی بھی نہیں، کہیں اکا دکا بند ہوتی ہے، تو پریشانی ہے کوئی؟ اگر 500 مسلمان رہتے ہیں کسی گاؤں میں، 500 بالغ مرد رہتے ہیں، تو فجر میں کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ ہوتے کتنے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 15 20، تو کوئی پریشانی ہے؟ تو صرف ہوائی بات نہیں ہے کہ سب کو نمازی ہونا چاہیے۔ بھائی اگر سب نمازی نہیں بنے تو پریشانی تو ہو، کیا ہو؟ کیوں جی صبح صبح مسجد، تو آج بچوں کو کیا فکر ہے اماں کو کہ بچوں کو صبح مسجد بھیجنا ہے کہ اسکول بھیجنا ہے؟ کیا فکر لگی ہوئی کہاں بھیجنا ہے؟ توبہ توبہ توبہ۔ تبلیغ میں محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی مانیں، اللہ کی۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اب اللہ کے ہم محتاج ہیں، اس کا اظہار اپنی احتیاج کا، اپنے محتاج ہونے کا اظہار روزانہ کرنا ہے۔ 5 دفعہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، سر جھکانا ہے، ماتھا ٹھکانا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس کا محتاج سمجھتا ہے؟ اللہ کا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا، دکان جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، اور جناب وہ زمیندارہ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج یہ پتہ ہے زبان حال سے اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ زبان حال سے یہ اللہ سے پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے مسائل حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنے بچوں کے پالنے میں، اللہ مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ زبان سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ زبان سے کہہ سکتا ہے؟ لیکن نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہر آن ہر گھڑی ہم کس کے محتاج ہیں؟ بولنے سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج ہیں؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟
اس کا اظہار یہ نماز، رمضان میں روزہ، مال ہے تو حج اور زکوٰۃ، یہ ہے محنت۔ یہ زندہ ہو ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنے والا بنے، جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم پر لانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے، کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ ہر چیز میں دین کامل ہے، دین مکمل ہے، پوری رہنمائی ہے۔ صرف دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے، صرف وضو پاکی ناپاک نہیں، پوری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں سے تو شیطان کھاتا ہے، کھانے کا بھی طریقہ بتا دیا، لیٹنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ صحابہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیٹا کرتے تھے، دائیں کروٹ پہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹتے تھے۔ سراہنے کیا ہوتا تھا؟ آپ کے سراہنے مسواک ہوتی تھی۔ سراہنے کیا ہوتی تھی؟ ہاتھ سراہنے کیا ہوتا ہے؟ نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، ہر مسلمان میں کس کا شوق پیدا ہو؟ یہ ہے محنت۔ اعمال کے فضائل کو سنیں۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اور اعمال، بولو بھائی، اعمال سب کو دیے۔ کامیابی کا تعلق مال سے ہے کہ اعمال سے ہے؟ عزت مال سے ہے کہ اعمال سے ہے؟ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ کہ اعمال والوں کے ساتھ؟ آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا؟ کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور دیندار۔ اعمال کا شوق پیدا ہو، نماز کا شوق، مسجد کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ الجھنیں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ الجھنوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ ہر فرد کس سے مانگے؟ اس لیے موقع موقع کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، سورج طلوع ہوتے ہوئے دعا ہے، سورج غروب ہوتے ہوئے دعا ہے، نیا کپڑا پہنتے ہوئے دعا ہے، کپڑے اتارتے ہوئے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے نکلتے دعا ہے، بیت الخلا جاتے نکلتے دعا 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 دعا۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں تکرار کرو اور اصرار کرو، کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بار بار کو۔ مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی میں۔ پانی سے نکال لو، سونے کے تخت پہ رکھو، تڑپ تڑپ مر جائے۔ دل کو سکون ملے گا کس کی یاد میں؟ اللہ کی۔ زبان پہ کس کا نام ہو؟ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ یہ ہے محنت کہ یہ شوق پیدا ہو، قرآن کا شوق۔ روزانہ 1 سپارہ پڑھنا۔ کیوں جی؟ آدھا سپارہ پڑھنا چاہیے کہ 1 سپارہ؟ آدھا سپارہ کہ پاؤ سپارہ؟ اچھا، ہفتے میں ناغے کتنے ہونے چاہیے؟ بولو بھائی۔
اچھا چائے زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت زیادہ ضروری ہے؟ ناغہ چائے کا ہوتا ہے کہ تلاوت کا ہے؟ چائے کا ناغہ ہوتا ہے اور تلاوت کا؟ ہاں، جب نکل کر بھی تلاوت نہیں ہو رہی تو مقام پہ کیسے ہو؟ زندگی آسان ہوں گی جب اعمال ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی. یہ محنت ہے. ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا ہے. کیا کرنا آ جائے؟ غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. دیکھو سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ بولو بھائی. اور کالے رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز، نہ چیز سرخ ہے نہ کالی. مسئلہ تو اینک کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ ہاں، دوسروں میں خوبیاں نظر آئیں کہ خامیاں؟ یہ اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ شہد کی مکھی، اب پھول بھی ہوتے ہیں کانٹے بھی، کس پر بیٹھتی ہے؟ کس پر؟ کانٹے پر بیٹھتی. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے کانٹے سے. اچھا گلاب کا پودا، اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا. کیا مطلب؟ کیا دیکھو؟ کیا دیکھو؟ خوبیاں. کیا دیکھو؟ ہاں، خامیاں نہ دیکھو. خامیوں کے تذکرے نہ کرو. کسی میں خامی نظر آئے تو کیا کرو؟ پردہ ڈالو. اللہ کون ہے؟ ستار. اللہ کون ہے بھائی؟ اوہو، اللہ ستار نہ ہوتے توبہ توبہ تو کتنے لوگ ہیں کسی کو شکل بھی نہ دکھا سکتے. اتنی غلطیاں ہو چکی ہیں. اللہ پردہ ڈالتے ہیں. اللہ کیا ڈالتے ہیں؟ فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اخلاق، نرمی، درگزر کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. کسی کو حقیر، ڈھول ہے نا اس کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر کا شور نہیں، کیونکہ اندر سے میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں. میں یہ کیوں کہ اندر سے کیا ہے؟ ہاں، تبلیغ محنت ہے. ایمان بنے، اخلاق بنے، اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی؟ بولو بھائی. اب پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا، یہ ہے کام، یہ ہے ذمہ داری. چلہ یہ تو کیا ہے؟ قریب کرنے کے لیے 3 چلے روزہ 2.5 گھنٹے، یہ کس کے لیے؟ قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے. اصل تو کام ہی یہ ہے، موت تک کا کام ہے. پورا دین پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سب نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگے، اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. 3 طرح سے کام چلتے ہیں بھائیو. کتنی طرح سے؟ زور، زر، زاری. کیا کہا؟ زور، زر، زاری. زور طاقت، زر پیسہ، زاری منت خوش آمد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے. کس سے چلے؟ زاری، منت خوش آمد. دن میں کس کی؟ لوگوں کی. رات کو کس کی؟ اللہ کی. ہاں تو کریں گے نا انشاءاللہ. جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا نا اسے تبلیغ میں فائدہ ہوگا. کتنی چیزوں کو؟ ترقی ہوگی، حفاظت ہوگی. مسجد کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑیں؟ سب سے بہترین جگہ کون سی؟ مسجد. اور سب سے بدترین جگہ کون سی؟ بازار. اب بازار میں رش ہے کہ مسجدوں میں رش ہے؟ توبہ توبہ توبہ. یہ ریونڈ کا جو بازار ہے اس میں جو رش ہے محلے والوں کا ہے کہ تبلیغ والوں کا ہے؟ یہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت ان کے 2-3 ساتھی کہاں ہیں؟ ہر جماعت کے 2-3 ساتھی کہاں ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ہو آئے کچھ انہیں مغرب کے بعد جانا ہے. ہاں، اور جو ذرا پکے ہوتے ہیں نا بازار جانے سے پرہیز کرتے ہیں تو شیطان بھی بڑے طریقے سے لے کے جاتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسواک لے آؤ. کیا لے آؤ؟ مسواک کے بہانے. ہاں، پھر اصول یاد دلاتا ہے اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے.
وہ ساتھی سے کہتا ہے میرے ساتھ چلو بازار مسواک لینے جانا ہے. تو جو تیسرا سن رہا تھا نا اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں, تینوں مل کر مسواک اٹھا کے لائیں گے. ہاں, ایک مسواک کے بہانے 3 بندے باہر. تو سب سے بہترین جگہ کون سی بھائی؟ مسجد کو لازم پکڑیں. دوسرا اجتماعی عمل, کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ ہاں, اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہوگا بھائی. تربیت اعمال میں جڑے ہیں, اجتماعی اعمال مرکز میں ہوں, تشکیل میں ہوں, اجتماعی اعمال کا اہتمام کریں. ہاں, اجتماعی عمل میں بیٹھ کر انوارات, برکتیں, خیریں, رحمتیں, دل نرم ہوگا, بات اثر کرے گی, زندگی بدلے گی, سوچ بدلے گی, شوق بدلیں گے. کوئی ایسا جملہ آئے گا زندگی کا رخ صحیح کر دے گا پکڑ کے. ہاں, اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑیں. کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ عمومیت سے نہ نکل جائیں. جو عمومیت سے نکل جاتا ہے نا, ہر وقت مخصوص ماحول, مخصوص لوگ, مخصوص جگہ, عمومیت سے بالکل کٹ گیا, اور یہ خطرے میں ہے. تو مسجد کو لازم پکڑیں, اجتماعی عمل کو اور عمومیت کو کریں گے نا انشاءاللہ جی. نکلنے کا زمانہ پتہ کیسے لگے؟ جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ. کیا کہا؟ مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چلنا پھرنا, بولو بھائی, چلنا پھرنا بند, اور کھانا پینا بند. تو اللہ کے بندے کم, چلنا پھرنا بند اور کھانا پینا کم. ہاں, بیٹھی رہتی جم کے مسلسل. تو انڈے سے کیا نکل آتا ہے؟ چوزا. بے جان چیز میں کیا پڑ گئی؟ جان. اس طرح جو چلہ لگائے اور 4 ماہ لگائے, اجتماعی اعمال, انفرادی اعمال, اجتماعی اعمال, انفرادی اعمال, تو بے جان دل میں کیا پڑے گی؟ بولو بھائی, بے جان دل میں کیا پڑے گی؟ جان. تو نیت کریں کیا؟ مسجد کو لازم پکڑنا ہے, اجتماعی عمل کو لازم پکڑنا ہے, عمومیت کو لازم پکڑنا ہے, اور اعمال کا اہتمام کرنا ہے, اور لایانی سے کیا کرنا ہے؟ لایانی سے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں, دسترخوان پہ جب کھانا لگ جاتا ہے, 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کتنا کھاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جتنی بھوک جتنی, ہاں, اپنی اپنی طلب. کوئی 2 روٹی کھاتا ہے, کوئی 1 روٹی کھاتا ہے, کوئی آدھی روٹی کھا کے بس, اور بعض 3 روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں بھائی, 4 بھی کھا جاتے ہیں بعض تو. اور بعض کو تو کہنا پڑتا ہے بھائی بس کر, ٹائم پورا ہو گیا. ہم بہت پیٹو بھی ہوتے. اس چلے میں, 3 چلے میں, خروج کے زمانے میں فائدہ کتنا ہوگا؟ جتنا عمل کا اہتمام, جتنی طلب 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 طلب. ہاں, ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار, ہر ساتھی اپنے اعمال کا, بولو بھائی, اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے, دوسروں کا نہیں کرنا بھائی. محاسبہ کس کا کرنا ہے؟ ہاں, اپنا اپنا محاسبہ کرے. ہاں, یہ نکلنا بڑی نعمت ہے. ہم خود نہیں نکلے, کس کی توفیق سے نکلے بھائی؟ اس کی قدر کریں, اس کی کیا کریں بھائی؟ وقت صحیح لگائیں. ہم سب اس کو چھوڑ کر آئے, لیکن شیطان, بولو بھائی, جو چلے کے لیے آئے تو شیطان بھی اس کے ساتھ. اب بولو تو صحیح. اور جو 3 چلے کے لیے آئے تو شیطان بھی, اور جو سال 7 ماہ کے لیے آئے تو شیطان بھی, اور جو پرانا ہے تو شیطان بھی اس کا. ہاں, اور جس نے چلے سے 3 چلے کر دیے تو شیطان نے بھی چلے سے. ہاں, شیطان کی پہلی کوشش یہ اسلام نہ لائے. اللہ نے ہمیں فضل کیا, ہم تو مسلمانوں گھر پیدا ہو گئے. دوسری کوشش یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے. اللہ نے فضل کیا, ہم نکل آئے. شیطان کا تیسرا داؤ, اب یہ جمے نہ, نکلا ہے تو بھاگ جائے. چلے کے لیے آئے 10 دن بعد بھاگو, 3 چلے کے بعد, 3 چلے کے لیے چلے کے بعد. اور پتہ کیسے بھگاتا ہے شیطان, واپس پتہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ یہ نہیں کہتا تبلیغ اچھی نہیں ہے, کہتا تبلیغ تو بہت اونچا کام, پر ساتھی اچھے نہیں ہیں, چلو واپس. امیر ٹھیک نہیں ہے, کون ٹھیک نہیں ہے؟ چلو واپس. موسم ٹھیک نہیں ہے, کھانا ٹھیک نہیں ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, چلو واپس. ہاں,
اور سب زیادہ استعمال پتہ کرتا ہے، کہتا ہے ذرا گھر فون ملاؤ، اپنی خیر خیریت کی خبر دے دو. ادھر فون ملایا، شیطان گھر پہنچ گیا، اس کی بیوی کو رلا رہا ہے، بچے کو رلا رہا ہے. بیوی کہتی ہے بچہ ساری رات سوتا نہیں ہے، کہتا ہے بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے. ہاں اب وہ جناب بستر اٹھایا بھاگ گیا. کیا ہوا؟ ہاں. اور بعض کو شیطان خواب میں آتا ہے، خواب میں دکھلاتا ہے کیا ہوا، گھر میں آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، الٹی سیدھی باتیں، تاکہ بھاگ جائے کسی طرح سے. اگر جمع رہا تو چوتھا داؤ شیطان کا، اعمال میں نہیں جڑنے دیتا. چلا لگ رہا ہے کہاں، بستر پہ، واجی واہ. نہ ذکر ہو رہا ہے، نہ تلاوت ہو رہی، نہ تہجد ہو رہی، بس وقت پورا ہو رہا ہے، اعمال پورے نہیں ہو رہے. اعمال پورے. ہسپتال داخل ہو گیا، دوائی لیتا نہیں، پھر کہتا فرق پڑتا نہیں. اب بھائی دوائی تو لی رہے، ہسپتال کی چار دیواری میں تھوڑا شفا، ریون کی چار دیواری میں تھوڑا فائدہ. وہ تو ریون کے اعمال میں جڑے گا اس کو فائدہ ہوگا. ہاں اگر ہمت کر کے اعمال پورے کر لیے تو پانچواں داؤ شیطان کا، نیت خراب کر دے گا. کیا؟ ہاں لوگ کہیں کیا بات ہے، یا دوسروں کی تحقیر. میں دعوت دیتا ہوں، یہ نہیں دیتے. میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ نہیں پڑھتے. میں اصولوں کی پابندی، یہ تو بے اصولیاں. اگر ہمت کر کے نیت بھی ٹھیک کر لی تو چھٹا داؤ شیطان کا پتہ کیا ہے، لایانی میں لگوائے گا. کوئی غیبت، کوئی چغلی، کسی سے جھگڑا، کوئی فضول باتیں، بازاروں کے چکر، تاکہ عمل کا نور ضائع ہو جائے. ہاں اب شیطان جو ہے نا دو چیزوں سے ڈرتا ہے سب سے زیادہ، دعوت اور دعا. کیا؟ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان کیا ہے، دعوت. نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نماز عبادت، جو داعی بنے گا تو شیطان بھاگے گا. اور دوسرا دعا، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی داخل ہوتا ہے. اگر دعا پڑھ لی شیطان کہتا ہے رہنے کی جگہ نہیں ملی. کھانا کھانے بیٹھا شیطان بھی بیٹھتا ہے، اگر دعا پڑھ لی شیطان کہتا ہے رہنے کو بھی نہیں ملا، کھانے کو بھی نہیں ملا. ہاں دعاؤں کا اہتمام. تو سب نیت کریں بھائی، دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اپنے اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اب یہ وقت جو ہے نا بڑا قیمتی ہے. یہ وقت کیا ہے؟ ہاں ذکر کا ہے، دعاؤں کا ہے. صفوں میں بیٹھ کر ذکر دعا میں لگ جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک. یہ جا رہے جی مولانا عباد اللہ صاحب.